सबसे पहले राना शफीक साहब का मैं इंतहाई मशहूर हूँ कि उन्होंने बुलाया हम सब दोस्तों को हमें रिकॉर्ड करने के लिए, बात सुनने के लिए। फिर उसके बाद सरदार खान साहब शायद हमारी आज महफिल में पहली दफ़ा आए। इनके साथ ये एफिलिएशन है कि एक कॉल की तो ये की मोहब्बत है कि वो भी तशरीफ लेकर आए। फिर उसके बाद श्री चौहान साहब, नुमान गिलानी साहब, अब्बास रशीद भट्ट साहब, इरफान भट्ट साहब, आगा अब्बास साहब, मोहसन साहब और तलात साहब। अभी चले फरीदा एक बात कर रहे थे, चले बात करने का हर इंसान को हक होना चाहिए। बस मैं इनको बस यही कहना चाहता हूँ कि जिसके लिए हमने ये किया था शायद उसको पता है जिसके लिए, क्योंकि नीयतें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, अहमियत होती है। अमाल का दरवाजा नीयतों पे है। जिन्होंने खान साहब के इक़्तिदार के लिए किया था वो आदमी के साथ था, जिन्होंने खुदा के लिए किया था वो खुदा को उस बारे में यकीनन नीयत का पता है कि हम इस सोसाइटी में अपना किरदार निभाना चाहते हैं। देखें, यकीनन हम एक दो दह की बात कर सकते हैं। किसी का ताल्लुक जैसे खान साहब का इब्तदाई स्टेज से ही फाउंडर मेंबर की हैसियत से है, कोई यंगस्टर है, कोई अभी भी तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं, कोई ऐसे यंगस्टर हैं जो कि 12, 13, 14, 15 साल के बाद आप कह सकते हैं कि वो इस पार्टी का हिस्सा बने। मैं एक बात करना चाहता हूँ, उससे पहले भी हमारे कान में एक अजान हुई जिसकी हमने कमिटमेंट की, उस ज़ाब्ता हयात को माना और ईमान लेकर आए। उस दीन की बात करना चाहता हूँ कि जो बचपन से जब मैं पैदा हुआ, ये हम सब जब दुनिया में आए तो हमने किस सिस्टम के जरिए अपनी जिंदगी को गुजारना है, किस निज़ाम के जरिए हमने अपने किरदार को इस दुनिया में निभाना है। अभी तमाम दोस्तों ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। मैं तो यकीनन मेरे जैसे इंसान को सीखने का मौका कभी भी खत्म नहीं होता। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। तो जितने भी दो से बाहर बैठे हुए थे, राणा साहब ने भी, आजाद खान साहब ने भी, और जितने भी फरीद साहब ने, मोहसन साहब ने, तलात साहब ने, अब्बास रशीद भट्ट साहब ने, इरफान भट्ट साहब ने जितनी गुफ्तगू की है, मैंने उसमें बहुत सारी चीजें सीखी हैं, मुझे सीखनी भी चाहिए। मैं एक बात उस अजान की अगर आपको बात बताऊं कि जो मेरे कान में पड़ी, जिस रेवोल्यूशन का मैं सबसे पहले साथी बना, जो मेरे ऊपर फर्ज हुआ, जो मेरे ईमान का हिस्सा बना, जो मेरी कमिटमेंट बनी, जिसने मेरे साथ कब्र में जाना है और जिसको मैं जवाब दे, मैं अगर उसकी बात बताऊं तो उसी का फरमान है कि आप इंसानों में से एक ग्रोह ऐसा जरूर होना चाहिए जो इंसानों की फलाह के लिए बात करे। एक ऐसा ग्रोह ऐसे लोगों के ऊपर मुश्तमिल जरूर होना चाहिए कि जो इंसानों की फलाह के लिए बात करे। मैं एक बात आपके आगे ये बताना चाहता हूँ, ये जो हम नशिस्तें रखते हैं ये हमारे ऊपर फर्ज है। अगर हम उस अजान की बात करें, उस दीन की बात करें, उस कमिटमेंट की बात करें, उस ईमान की बात करें जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने घर को साफ रखूं और मेरा मोहल्ला गंदा हो और मेरे घर में वो असरात ना आएंगे। मैं जब भी बाहर जाऊंगा, मेरी फैमिली जाएगी, मेरे बच्चे जाएंगे या मेरे बुजुर्ग जाएंगे, तो वो जो बाहर फैला हुआ जो कचरा है, जो तौफन है, वो लेकर घर में जरूर आएंगे। इसलिए मुझे अपने घर को साफ रखने के लिए, अपने मोहल्ले को, अपनी सोसाइटी को भी उस गलाजत से पाक करने के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं है हम अगर यहां पर बैठे हैं तो उस फ्रीजे के मुताबिक कि जिससे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता कि मैं ये समझ लूं कि मेरा जो काम है वो घर तक महदूद है और मैं बाहर फैली हुई बुराइयों के मतलब कोई बात ना करूं तो वो बुराई मेरे घर में ना आए। ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता। जब भी मेरे बच्चे बाहर जाएंगे वो उस सोसाइटी के असरात लेकर मेरे घर में आएंगे। इसलिए ये मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने हम सब के ऊपर एक फर्ज कर रखा है कि हम अपने माशरे को बनाने के लिए अपना किरदार जरूर निभाएं। ये हमारा एक
फरीजा है, वो फरीजा है जो मेरे कान में, मैंने आपको पहले बताया, जो अजान, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे माँ बाप ने मुझे ये बताया कि उन्होंने मेरे लिए जो जीने के रास्ते हैं, जो ज़ाब्ता हयात है, जो तरीकाकार है, उन्होंने इस्लाम को पसंद किया है, और लिहाजा मुझे वो डिसिप्लिन में रहना चाहिए। लिहाजा ये फरीजा मुझे इस बात के लिए बावल करता है कि हमें आपस में मिलजुल कर बैठकर हम कंट्रीब्यूट जितना भी कर सकते हैं। भाई एक हदीस है ना कि अगर आप बुराई को देखें तो उसको हाथ से रोकें, ये स्टेट का काम है। अगर हाथ से आप नहीं रोक सकते तो उसके लिए आप बातचीत कर सकते हैं, ये है सियासी वर्कर का काम। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो दिल में बुरा करें, दिल में बुरा कहें, ये आखिरी दर्जा ईमान का है। पहला दर्जा तो हमारे पास नहीं है कि हम रियासत में नहीं है कि हम हाथ से जाकर, ये स्टेट का काम है। हम स्टेट को इस बारे में मोटिवेट कर सकते हैं, हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं सोसाइटी में रहकर कि हमारे मुआशरे में फैली हुई ये बुराइयां हैं, लिहाजा आपको इस बारे में अपने दीन के मुताबिक जो हमारे असूल है उसके मुताबिक इसका खात्मा करना चाहिए। हम अपनी आवाज को जब बुलंद करेंगे तो समझ लें कि हम अपने फर्ज को पूरा कर रहे होते हैं। तो रही बात, यकीनन हम समझते हैं कि जैसे मौसम भाई ने, मेरे छोटे भाई हैं, बेटों की तरह हैं, इन्होंने कहा कि ऊपर वाला नहीं सुन, ऊपर वाला सुनता है, वो हमारी सिक्कत से भी आशना है, हमारी औकात से भी वाकिफ है, वो देख रहा है वो उस आजमाइश में कि ये इस दौर में भी जहां पर जैसे सब दोस्त एक दूसरे के साथ ये बातचीत करते नजर आते हैं कि वो अपने मुआश के लिए शुभ रोज मुश्किलात में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, लेकिन अल्लाह के पिछे हुए बंदों के लिए थोड़ा सा सदका जारिया का वक्त निकाल कर ये एक दूसरे के साथ बैठकर आसानी के लिए जरूर मुझसे मदद मांगते हैं। मदद करने वाला वो है, हमारी तो इसमें कोई ऐसी हैसियत नहीं है, और ना हम इससे बड़ी जिम्मा हो सकते हैं, ना ला इल्म हो सकते हैं। ला इल्म होंगे तो जितनी मजीद बुराइयां फैलेंगी तो उसमें मेरे नस्ल भी जो आने वाली है वो भी उसका शिकार जरूर होगी। लिहाजा हम समझते हैं कि सियासी अमल, चंद गुजारिश चाहते हैं असराना साहब जो आपके सामने रखना चाहते हैं कि इमरान खान साहब, हम मेरे नजदीक कि एक ऐसा ग्रोह की शक्ल में मेरे सामने है कि जो फलाह इंसानियत के लिए उन्होंने आवाज बुलंद की। राणा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम जब तक सच को सच नहीं कहेंगे, झूठ को झूठ नहीं कहेंगे, हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। यही अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने कोई तबकात नहीं बनाया, अल्लाह ने सिर्फ दो चीजें रखी हैं, वो है एक शर और एक खैर। एक शर और खैर, एक शर का रास्ता है, एक खैर का रास्ता है, तीसरा रास्ता मुनाफिक का रास्ता है। एक शर का रास्ता है, एक खैर का रास्ता है, तीसरा रास्ता जो है वो मुनाफिक का रास्ता है, जो सबसे खौफनाक है, सबसे खतरनाक है। हम, मेरे नजदीक अगर मैं इस सिस्टम से जान छुड़ाना चाहता हूं जो कि एक औरों का दिया हुआ सिस्टम है, ये मेरी आइडियोलॉजी नहीं है, ये मेरा नजरिया नहीं है, ये मेरी सोसाइटी में जितनी बुराइयां हैं अगर ये फैली हुई हैं तो एक ऐसा शख्स जो कि अल्लाह की अताअत उसके रसूल की बात करता है, उसकी नीयत तो खुदा जानता है, लेकिन जब वो बात करता है तो मेरे नजदीक उससे बेहतर अगर कोई ग्रोह है तो मैं उसमें शामिल हो जाऊं, अगर नहीं है तो मैं उस ग्रोह में रहकर अपनी उन एक्टिविटीज को, उन सर्विसेज को उसके नाम कर दूं, ताकि इज्तिमाइयत से सोसाइटी में वो बुराइयां खत्म हो जाए, एक अच्छाई की तवक्को की तरफ मैं गामजन हो जाऊं। मैं शायद उनके किसी भी ऐसे कारवा का हिस्सा नहीं हूं जहां पर सियासी तकसीम होती है, लेकिन हर उस मंजर पे मौजूद रहा हूं जहां पर लिटिगेशन हो, जहां पर उनको मेरी जरूरत हो, वो धरना हो, वो कहीं पे बात बुलंद करनी हो, किसी जगह पे अपनी बात को ऊपर तक ले जाने वाली बात हो, जो मेरी इंफरादी सर्विसेज हैं वो उन तक नहीं है, और मुझसे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी जात की बात करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुझे वो अल्लाह का जो हुक्म है कि मुझे किसी ऐसे ग्रोह की तलाश करनी चाहिए जो कि इंसानों की फलाह के लिए काम करे, तो मेरे नजदीक ये ग्रोह है या कोई और ग्रोह है तो मैं उसके पास चला जाऊं, तो मैं उसमें रहकर उस खुदा की बात को जो करता हूँ, जो इंसानों के हुकूक की बात करता हूँ, किसी तबके की बात करता हूँ, वो मेरी इज्तिमाइयत है। अब वो जो लीड कर रहा है ये उसकी नीयत है कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है या खुदा को राजी कर रहा है। कब्र तो मैं तो खैर सभी ने जाना है, असाब तो उन्होंने भी देना है। रही बात आज से अगर हम 50 साल पहले की बात कर लें तो इमरान खान साहब तो नहीं थे, अल्लाह की जात थी, उसके बंदे भी थे, उसकी मखलूक भी थी,
مزید اللہ کرے عمران خان صاحب کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہو، ہماری دعائیں کے لیے بہت زیادہ ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ 50-60 سال کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے خالق کے کوئی بھی انسان اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا میں تو رہنا ہے، دنیا میں تو ختم نہیں ہونا. یعنی کہ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ ہم کسی لکیر کے فقیر بن کر اس ورکنگ کو اپنی ایکٹیویٹیز کا حصہ بنا رہے ہیں تو شاید ہم خدا کو راضی نہیں کر پائے. ہم ان کو ایک بحثیت اپنی نسل کی جو بھی کرنا ہے ہم نے اپنے معاشرے میں رہ کر اپنی نسل کے لیے کرنا ہے کہ کل کو ہمارے جو بچے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، وہ کیا ہم سے توقع کر سکتے تھے جو ہم نے نہیں کیا. آج اگر ہم اس سوسائٹی میں بیٹھے ہیں، اس منتشر معاشرے میں، تو یقیناً ہم اپنے ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے سوسائٹی کے لیے اپنا وقت دیا، جانیں دی، مال دیا، بہت کچھ دیا، وہ تاریخ کا حصہ بھی ہے. میں تھوڑی سی ایک بات رانا صاحب تھوڑی سی آپ کے سامنے، آزاد خان صاحب بھی بیٹھے ہیں، یقیناً آپ کے تو بات کرنا ایسا ہی ہے، وہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے کہ یہ سیاسی عمل ہم میں ہے کیا. اصل چیز یہ ہے کہ سیاست جو سیاسی عمل ہے ہم اسے کیا سمجھتے ہیں. دیکھیں انبیاء علیہ السلام جب آئے تھے تو اس وقت کیا کوئی نظام نہیں تھا، قانون نہیں تھا؟ تھا، نظام بھی تھا، قانون بھی تھا. کیا تھا؟ جبر تھا، ظلم تھا، بے روا روی تھی، خوش آمدی لوگ تھے، اور خلق خدا کو اسی طرح وہ صفتوں میں ڈالتے تھے، اسی طرح بنت ہوا کو نچواتے تھے، اسی طرح اپنے ہوس کی تکمیل کے لیے ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے، جو اللہ کو قطعی طور پر قبول نہیں تھا. تو وہ اسلام جس کا ہم نام لیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا، جب آئے تھے انہوں نے اسی نظام کی ہی نفی کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ایک سیاسی نظام انسانوں کو جو دیا ہے، جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے منصفانہ عمل کو، جو مساوانہ طریقے سے تمام انسانوں کی عزت و توقیر کو برابر رکھتا ہے، یہ ایک سیاسی نظام ہے جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء علیہ السلام سے کی اور خاتم النبیین کے اوپر اس نظام کو مکمل کر دیا. ہم جب بات کرتے ہیں نا ختم نبوت کی، تو ختم نبوت سسٹم کا نام ہے کہ اب دنیا میں کوئی اور نظام نہیں آنا، کوئی اور نبی نہیں آنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام ضابطہ حیات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے شروع کر کے خاتم النبی پر ختم کیا، دیٹ از دا فائنل. تو پھر ہم اس کی وائلیشن خود ہی تو کرتے ہیں، ان کی احکامات کی پیروی تو ہم کبھی بھی نہیں کرتے. میرے جیسا، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھ سے جو سادے افضل انسان ہی ہیں کہ میں عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہوں، لیکن میں ان کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتا، ان کے بتائے ہوئے صبر کے اوپر کھڑا نہیں ہوتا، میں ان کی جو بھی حقوق الباد ہیں اس کی تقسیم کے اوپر ان کی تائید نہیں کرتا. تو مجھے یہ بتائیں کمیاں تو مجھ میں ہے، سسٹم میں نہیں ہے. نظام تو کمپلیٹ ہے، اور یہی وہ سیاسی نظام ہے جو پوری دنیا میں عمل لا سکتا ہے، اور یہی وہ سیاسی نظام ہے جس کے ذریعے دنیا میں ایک دوسرے کی عزت و توقیر محفوظ رہ سکتی ہے. میں عمران خان صاحب کی بات ذرا لاسٹ میں کرنا چاہتا ہوں. میں صرف یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں باہر بھی جب آپ دوست نہیں آئے تھے تو بیٹھے ہوئے تھے آزاد خان صاحب اور فرید چوہان صاحب، تو میں ان کو ایک بات کہہ رہا تھا، مساک مدینہ ایک ایسا ڈاکومنٹس ہے جس سے پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے. یو این او میں آپ چلے جائیں، اقوام متحدہ میں چلے جائیں، تمام جتنے بھی حقوق انسانی کے جو قانون ہیں وہ سارے کے سارے مساک مدینہ سے نکل کے آئے ہیں. یعنی کہ پوری دنیا میں یہ دنیا تسلیم کرتی ہے امپلیمنٹ کر کے ان قانون کو کہ حقوق انسانی کے سب سے بڑے جو دعویٰ ہے اس کو کرنے والے خاتم النبیین ہی ہیں. ان کو انٹروڈیوس کرانے والے لوگوں کو، انسانوں کو جو رحمت العالمین بن کر آئے، اس کے متعلق آگاہی دینے والے وہ خاتم النبیین ہیں، اور ان کے قانون کو ہی پوری دنیا مانتی ہے. اور جن کا ورثہ ہے وہ آج زوال کا شکار ہے. دیکھیں ایک بات میں اپنے دوستوں کو ضرور بتانا چاہتا ہوں، میری جتنی سکت ہے، جتنی اوقات جو میں نے پڑھا ہے، میری کوئی نہ میں اتنا عالم فاضل ہوں، نہ میرے پاس اتنا کوئی علم ہے، لیکن جتنی میری سٹڈیز میں رہی ہے، دنیا میں لڑائی صرف سسٹم کی ہے. بس
دنیا میں لڑائی سسٹم کی ہے، اور وہ قوتیں جنہوں نے اسلام کو اس زوال تک پہنچایا ہے، جنہوں نے آپ کا نظریہ چھینا ہے، آپ کی تہذیب چھینی ہے، آپ کی خوراک چھینی ہے، آپ کے آداب چھینے ہیں، آپ کا اخلاق چھینا ہے، آپ کی سیاست چھینی ہے، وہ دوبارہ آپ کو پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ ایک ریالٹی ہے۔ لڑائی وہ ہے، یہ چھوٹی لڑائی ہمیں چھوٹی لڑائیوں میں الجھایا ہوا ہے کہ میری گلی خراب ہو گئی ہے، میرا بچہ بے روزگار ہے، میرے پاس مجھے وانڈا میں پریشانی ہے، مجھے واسا میں پریشانی ہے۔ اب اس کے لیے انہوں نے سسٹم میں ایسا آپ کو الجھایا ہوا ہے کہ کوئی بھی خارجہ پالیسی کی بات ہی نہیں کرتا، کوئی بھی غیرت عزت کی بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ عزت اور غیرت صرف ایمان سے آتی ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے، نہ اس کے پاس عزت ہے، نہ اس کے پاس ضمیر ہے، نہ اس کے پاس غیرت ہے، کیونکہ ایمان ہی غیرت سکھاتا ہے، ایمان ہی ضمیر بتاتا ہے، اور ایمان ہی عزت کے متعلق بتاتا ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ ہم سے انہوں نے ہمارا ایمان ہی چھین لیا۔ جس سے ایمان چھن گیا ہو، جس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہو، جس کا معاشی سسٹم تباہ ہو، جس کے پاس پیٹ میں روٹی نہ ہو، آپ اسے کیا توقعات کریں؟ اگر آپ نے سوسائٹی کو کھڑا کرنا ہے تو سب سے پہلے پیٹ میں روٹی دیں، اسے عزت دیں، پھر ہی جا کے آپ کا معاشی سسٹم مضبوط ہوگا، پھر ہی جا کے آپ کسی بھی نظریے کو سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ ہمیں انہوں نے معاش میں ایسا الجھایا ہے، جیسے یہ بھائی بتا رہے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی، وہ مسلط نہیں ہے، وہی ہے۔ پہلے وہ آئی تھی، اب ان کے شراکت دار ان کے ساتھ ہے۔ پہلے وہ آئی تھی، اور کیا تھا؟ اگر آپ اس کی تاریخ کو پڑھے تو صحیح، دنیا کے سب سے بڑے لچے لفنگے تھے وہ، سب سے بڑے ڈاکو تھے وہ، اور سب سے بڑے غریب اور مفلس ان کا علاقہ تھا، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوا کرتی تھی، ڈاکو تھے۔ ہوا کیا کہ وسائل جن کے پاس تھے وہ منظم ہو کر انہوں نے 500 لوگ آئے تھے برصغیر کے اوپر، کروڑوں لوگوں کے اوپر انہوں نے حکمرانی کی، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ ہماری تقسیم کی وجہ سے پرابلم کیا ہے کہ ہمیں انسانی اقدار جسے ہم کہتے ہیں پولیٹیکل موٹیویشن، وہ دی ہی نہیں گئی۔ جب تک پولیٹیکل موٹیویشن نہیں دی جائے گی تو میں خدا کے سیاسی نظام کو کیسے سمجھوں گا؟ اور پولیٹیکل موٹیویشن کیا ہے؟ وہ میرا قرآن ہے، وہ میرا قرآن ہے۔ ایک آپ چھوٹی سی کتاب کو بھی لے لیں، نرسری میں بچہ پڑھتا ہو تو ماں باپ کی پوری خواہش ہوتی ہے کہ تمہارا مڈ آ رہا ہے، تمہارا اینول آ رہا ہے، تم نے اس پیپر کو حل کرنے کے لیے پوری سٹڈی کرنی ہے، نرسری کے بچے کے لیے۔ تو اپنی کتاب کو ہم نے کیا کر رکھا ہے کہ ہم جتنی بار پڑھیں گے یہ ثواب ہے۔ ہم ثواب کی سطح تک رہ چکے ہیں، عمل سے آ رہی ہے۔ ہم نے اسے سیکھا ہی کچھ نہیں کہ قرآن ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے، ہمارا دین ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمارا نظریہ ہے کیا۔ ہمیں اس میں ایسا الجھایا گیا ہے کہ ہم اس کی تلاوت تو کرتے ہیں قرت کے ساتھ، لیکن باہر آ کر اس کی نفی کرتے ہیں۔ ہم گھر میں نفرت پڑھ کر جاتے ہیں دوسروں کو فراڈ کرنے کے لیے، مکاری دکھانے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے۔ یہ اس عمل کے ساتھ یا اس طریقہ کار کے ساتھ کیا سوسائٹی کو بدلا جا سکتا ہے؟ اور یہی تو وہ لوگ چاہتے ہیں جنہوں نے ہم سب کو منتشر کیا ہے، ان کی اصل میں پڑھانے کی یہی ہے کہ مفاد پرست اوپر رہنما رہے، مفاد پرست اور کرپشن میں ملوث انتظامیہ رہے، اور مفلوج عوام رہے، منتشر، کہ مٹھی پر لوگ آئیں، مٹھی پر لوگ آپ کے اوپر حکمرانی کریں، آپ کو ٹھکرائیں، آپ کی عزتوں سے کھیلیں، آپ کی توقیر اور ناموس کو پامال کریں، اور وہ چلے جائیں، اور آپ کچھ بھی نہ کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے سوچنے والی بات ہے۔ یہ ہم سے کوتاہی اس لیے ہمارے اوپر، یہ کوتاہی کہہ لے یا خدا کا عذاب کہہ لے، اس لیے ہے کہ ہم نے ان نشستوں کو چھوڑ دیا ہے جہاں پر اجتماعیت آتی ہے، جہاں پر برائیوں کے خلاف بات کرنے کے لیے لوگوں میں ایک رائے بنتی ہے۔ ہم نے بھی اس کو دراصل اس کو ایسے اپنا لیا ہے کہ مجھے اس سے کیا ملے گا، مجھے سے کیا حاصل ہوگا، میں اتنی دور جاؤں گا، میں وہاں پر بیٹھوں گا تو مجھے اس سے کیا ملنا ہے؟ یعنی کہ قطعی طور پر کہ اس کے اثرات میرے گھر تک موجود ہیں، میرے خاندان تک موجود ہیں، میری آنے والی نسل اس برائی میں پیدا ہوگی تو وہ کیا کہے گی ہم اتنے قائل ہیں۔ ہم نے اس معاشرے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اس سوسائٹی کے لیے اپنا جو کردار ہے وہ کیا نبھایا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے شکوے جو ہمارے ہیں رانا صاحب، یہ انہی کے پھیلائے ہوئے۔ میں آج یہ بات آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ لوگ بکھلائے ہوئے ہیں، وہ لوگ یقین کر لیں بکھلائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود کہ پوری مسلم کمیونٹی میں تربیت نہیں ہوئی،
ना क्या हमारे यहाँ उल्मा नहीं है, हमारे यहाँ फहम फरासत वाले दानिशवर नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं है, हमारे रहनुमा नहीं है, हुक्मरान नहीं है। किसी ने भी इस कौम की सियासी जो तरबियत होती है, वो जो अल्लाह ने सियासी निजाम इंसान के लिए भेजा है, उसकी मोटिवेशन ही तौहीद से होती है कि कोई नहीं, किसी ला इलाहा जब हम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, यही इकरार करते हैं ना कि खुदा के अलावा कोई नहीं है। और जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ हैं, जो ज़ाब्ता हयात है, वो खातमुन नबी का है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज ये आपके सामने मैं इसलिए बयान करूं कि हम 1.7 बिलियन के करीब मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में मुसलमानों का गला काटने के लिए सरेआम कहा जाता है, सरेआम। आरएसएस के गुंडे जो माँ बहनों की इज्जतों को बमाल करते हैं, जो हर तरह से टैक्स वसूल करते हैं, जो हर तरह से वहां पर अपनी एक्सरसाइज करते हैं, उनको शेल्टर दिया जाता है मुसलमानों के खिलाफ। क्यों? कि वो समझ बैठे हैं कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी बिखरी हुई है, अपने नजरिए से नाआशना है, उनको शख्सियात में उलझा दिया गया है, उनको शख्सियात में उलझा दिया गया है। तो क्या ऐसा अगर हम करते रहेंगे तो हमारा नंबर नहीं आ जाएगा? यकीनन अगर हम आज भी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, अपनी आइडियोलॉजी को नहीं देखेंगे, अपने विरसे की पहचान नहीं करेंगे, और यही वक्त है। यकीनन मैं इस बारे में तमाम दोस्तों के साथ बिल्कुल मुत्फिक हूं कि मुझे भी इस वक्त जो फलाए इंसानियत की दावत देने वाला कोई ग्रोह अगर नजर आता है, अगर मैं देखता हूं अपनी सोसाइटी में, तो चले, मुझे इमरान खान की मजाक की बात करता हूं कि अगर उसके साथ मिलकर हम मुत्तहिद हो जाते हैं, मनज़्ज़म हो जाते हैं, जैसे खान साहब ने कहा, हमारी एक डायरेक्शन आ जाए। हमारी डायरेक्शन क्या है? हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? हमारी डायरेक्शन ये होना चाहिए कि हम सिर्फ उम्मती बन जाए, बस। इससे बड़ी डायरेक्शन मैं नहीं कहता कि हमें कोई आनी चाहिए, कोई देगा। वो तमाम किरदार जो एक प्यारे सरकार दो आलम अपनी उम्मती से चाहते हैं, हमें वो अपने ऊपर एक यकदम ना सही, आहिस्ता आहिस्ता जरूर उन प्रिंसिपल के ऊपर चलना शुरू कर देना चाहिए। अपने खिलाफ को बेहतर करना चाहिए, अपने किरदार के मतलब सोचना चाहिए, अपने वो मामला जो कि फहम फरासत में दीन ने मुझे दे रखे हैं, मैं उसके मतलब सोच विचार करना शुरू कर दूं। यही हमारी डायरेक्शन है और यही बका भी है। और ये मैं आपको हमेशा कहता हूं, शायद वक्त आ चुका है, 2022 आ चुका है, 2022 के बाद 2023 में आना है। ये साल बड़ा सख्त है, बड़ा मुश्किल है। अभी एक फाइनेंस बिल पास हुआ, उस फाइनेंस बिल के पास आपने देखना है कि 1-1.5 महीने के बाद, अभी तो फ्री बाय कहते हैं ना, वो कमीज पाटा, ये वही मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो तोड़ छड़ाव करती हैं मैशियत को। मैं इमरान खान के लिए तब बात करूंगा जब इमरान खान यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करेगा। मैं तब बात करूंगा जब इमरान खान यहां से कोई बंगला बनाएगा, बाहर जाकर कोई सिरे महल बनाएगा। अगर वो अपनी शौकत खानम की प्रॉपर्टी भी डोनेट, अपनी प्रॉपर्टी भी शौकत खानम को डोनेट करता है, तो मैं नहीं समझता क्या वो चाहता। मैं शख्सियत परस्त नहीं हूं, मैंने पहले आपको बताया कि 50-60 साल के बाद भी तो दुनिया में रहना है, लेकिन मैं मौजूदा एक लोगों को देखकर अपने मतलब कोई राय तो बना सकता हूं ना। हाँ, अगर उसने कोई फैक्ट्रियां लगाई, करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, तो मैं कहूंगा ये उसका हिस्सा है। हाँ, ये जरूर है कि स्टेट आपकी इस वक्त मजबूत है। रियासती फैसले, इंडिविजुअल नहीं। इंडिविजुअल इसको बेचने वाले वो लोग हैं जो उसके साथ सबसे बड़े खबीस हैं, सबसे बड़े खबीस, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो जिस मकसद के लिए आया था उसने वो मकसद पा लिया। इन्वेस्टर, इस सियासत के तजारती लोग, वो जो हमारी आंखों में मिर्चें डोलकर हमारी नस्ल के साथ खेल रहे हैं, हाँ, वो आप कह सकते हैं कि वो शराफिया है, वो एक माइंडसेट है। ये सारे इकट्ठे ही हैं, ये दीन फरोश, ये इल्म फरोश, ये तजारती सियासत, ये जितने जमीन फरोश, ये सारे इकट्ठे हैं। इनका कोई भी अगर आप समझेंगे कि क्राइटेरिया है तो नहीं है। ये एक दूसरे की शादियों पे भी जाते हैं, शराबे भी पीते हैं, महफिलें भी सजाते हैं, माँ और बहनों बेटियों को नचवाते भी हैं। ये इतने जालिम, इतने खमीने हैं। कोई भी फंक्शन जीतेगा, कोई इलेक्शन जीतेगा, वो बिनते हवा को जमहूरियत के नाम पे नचवाता है। ये कितने खबीस, कितने नापाक, कितने गलीज लोग हैं
جو پوری انسانیت کو کمال کر دیں، ہمیں ان کے مطلب ضرور سوچنا چاہیے. ہاں ایک بات ہوتا ہے، اگر خان صاحب میں بھی اگر کوئی اجتماعیت کے حوالے سے، حقوق البات کے حوالے سے وائلیشن ہو تو مجھے بات کرنے کا حق ہے. میں کسی کا غلام نہیں ہوں، میں کسی کا غلام نہیں ہوں. میں آپ کے سامنے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم بیٹھتے ہیں یہ فرض ہے ہمارے اوپر، اور اس کا صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسل میں سے دے سکتا ہے. اس کے نوازنے کے بے شمار طریقے ہیں. وہ میری بیٹی کے لیے میری بیٹی کے نصیب اچھے کر سکتا ہے، میرے بیٹے کے لیے کوالیفیکیشن میں کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے. اس کے نوازنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ مجھے وہ گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، مجھے وہ چیف منسٹر بنا دے، ایم ایل اے بنا دے، ایم پی اے بنا دے. یہ تو اللہ نے کہا ہی نہیں. اللہ نے یہ کب کہا کہ میں جس کے اوپر مہربان ہوتا ہوں اس کو میں بنگلے دیتا ہوں، گاڑی دیتا ہوں؟ وہ تو کہتا ہے کہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہوں، اسے ہدایت دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ خوشی کا عالم خدا تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے دے. اگر وہ ہم سے خوش ہے تو اللہ ہمیں ہدایت دے دے. تو یہ جو لڑائی ابھی سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سمجھ لیں، ہم اپنی غیرت اور عزت والی آنکھیں کھول لیں اور سمجھ لیں کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے، کون سے ایسے وہ طبقات ہیں جنہوں نے پوری انسانیت کو کیپچر کیا ہوا ہے کہ 8 بلین لوگ ہیں یہاں پر، 8 بلین، 8 ارب کے قریب آبادی ہے، اور 5 ارب لوگوں کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں. افلاس ایک ایسی چیز ہے جس سے خاتم النبیین نے پناہ مانگی ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے انسانوں کے اوپر ذمہ داری ہیں. یہ جو ہم خدا کے سیاسی سٹرکچر کی بات کرتے ہیں اس میں یہ رسپانسبلٹیز تو ہیں، ذمہ داریاں تو ہیں کہ آپ نے فلاں انسانیت کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، میری رضا پانے کے لیے ایمانداری سے، دیانتداری سے کام کرنا ہے تاکہ میرے تمام وسائل انسانوں تک پہنچے. تو آج یہ سسٹم کھلایا ہوا ہے کہ 8 بلین لوگوں میں سے 5 بلین لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے. کھانے کی روٹی کو چھوڑے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں، گندا پانی بھی نہیں ہے 5 بلین لوگوں کے پاس. اور وہ طبقہ جو 2 یا 2,500 لوگوں کی شکل میں ہے، 3,000 لوگوں کی شکل میں ہے، وہ ہماری قربانی مانگتا ہے پروٹوکول میں. وہ ہمیں انسان سمجھتے ہی نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ سارا پیسہ میرے پاس ہے، وسائل میرے پاس ہیں. اور یہ میں ایک اور بات بتا دوں، جب غلامانہ معاشرے میں جب انسانوں کو اپنے زیر تاب رکھا جاتا ہے تو وسائل اپنے من پسند لوگوں کو دیے جاتے ہیں. وہ رانا شفیق صاحب کو نہیں دیں گے، وہ وسائل حضرات خان صاحب کو نہیں دیں گے، وہ وسائل آپ کو نہیں دیں گے، عباس رشید بٹ صاحب کو نہیں دیں گے. ان کو پتا ہے یہ تو وسائل دیں گے، یہ تو خدا کے نام پر خرچ کر کر ایک قوت بنا دیں گے. وہ وسائل ان کو دیں گے جو ان کے گلے میں، انسانوں کے گلے میں غلامی کا ٹوپ ڈال کر ان کو کوڑوں سے مارے. کوڑوں سے کیا ہوتا ہے کہ معاشی طور پر فلوج کر دے. آزادی صرف معاشی ہے، ذہن میں رکھ لیں. اللہ نے جو آزادی رکھی ہے وہ معاشی ہے. یہ پیٹ اگر روٹی ہے، اس میں اگر تن پہ کپڑا ہے، تمام انسانوں کے پاس ایک جیسا ہے، تو غلامی تو ختم ہوگی. اسی کی جو انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت ہے، جو لڑائی اصل میں یہی ہے. یہ ہمیں سیاسی ورکر کو ضرور سمجھنا چاہیے. ہم تب سیاسی ورکر بنیں گے جب ہم اللہ کے سیاسی سسٹم کو سمجھیں گے. یہ جو ابھی جیسے عرفان بٹ صاحب نے بھی کہا، جو جمہوریت کا ہے خان صاحب، یہ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ تو جب انہوں نے تصور کر لیا کہ اسلامی قوت کو انہوں نے شکست دے دی، اسلامی قوت کو انہوں نے کیونکہ دنیا میں ایک ہی نظریہ ہے، میں ہر بار کہتا ہوں، ان ریٹرن وہ ہے اسلام. ضابطہ حیات اگر ہے تو ان ریٹرن وہ اسلام کے پاس ہے. جمہوریت کو آپ کیا تصور دیں گے؟ ہندوستان میں بھی وہی جمہوریت، سنیں، ہندوستان میں بھی وہی جمہوریت، اسرائیل میں بھی وہی جمہوریت، بنگلہ دیش میں بھی وہی جمہوریت، پاکستان میں وہی جمہوریت. پوری دنیا میں یہ جو سیکولر سسٹم ہے، یہ سرمایہ دارانہ جو نظام ہے، یہاں پر انسانی اقدار کہاں گئی، انسانی آئیڈیالوجی کہاں گئی؟ وہ مذہبوں کی جو تقسیم ہم نے بنا کے رکھی ہے، وہ ہندوستان، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، وہ تقسیم نظر آتی ہے آپ کو؟ انہوں نے جب وسائل پہ قابض ہونے کے بعد خطرہ ان کو صرف اسلام سے ہے، کیونکہ ان ریٹرن سسٹم آپ کے پاس ہے. تو یہ جو سسٹم انہوں نے آپ کو دیا جو اپنے کانسٹیٹیوشن سے میچ نہیں کرتا، اتنی ایک لاشعوری ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن جو جمہوریت میں آتا ہے، جس کے فنڈامنٹل رائٹس یہ لکھتے ہیں، اس کے بغیر کوئی آئین نہیں بنتا.
اس کے بغیر کوئی آئین نہیں بنتا، لیکن اس کے اوپر کبھی عملداری ہوئی؟ آرٹیکل 1 سے لے کے آرٹیکل 39 تک آج تک اس کے اوپر کوئی عملداری ہوئی؟ یہ ضرور ہمیں اس بارے میں ضرور، میں آخر میں یہ کہوں گا، پھر ہم آ جاتے ہیں اپنے اسی وہ جو لاسٹ اسٹیج میں جو سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، میں اس بارے میں تمام دوستوں کے ساتھ متفق ہوں کہ ہمیں اس وقت عمران خان کی شکل میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو کرپشن سے پاک ہو ذات کے حوالے سے، لیکن نیچے جو خرابیاں ہیں تو وہ تو وہی ہے کہ میں نے تو اپنا کمرہ بند رکھا ہوا ہے، باہر اگر گند پڑا تو میں اپنے گھر کو بچانا چاہتا ہوں، محلے کو تو میں بچانا نہیں چاہتا، اس کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کر کے اس کو اس اشرافیہ سے نجات ضرور دلانی چاہیے. ہمیں آپس میں اس کلیے پہ اکٹھا ہونا چاہیے کہ ہمارا کردار جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی نسل کے لیے جتنی سکت اوقات میں کچھ کر سکتے ہیں تو اپنی اس جوپان کی اذان ہے اس کی تیاری کے لیے کریں، نہ کہ شخصیت کے لیے. تو میں اس بارے میں پھر آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے کہا کا کھانا لگ گیا ہے تو بات باقی بہت لمبی ہو جائے گی. تو میں یہ ضرور کہوں گا خان صاحب، ایک چھوٹی سی بات وہ یہ میں آپ سے کہوں گا، ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ آج کل ایک تنظیم سازی ہے جو سب سے بڑا دھوکہ ہے. خان صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ تنظیم سازی کر لیں گے تو بلدیات کے الیکشن جیت لیں گے. یقین کر لیں نہیں ہے. اگر آج خان صاحب اپنے اندر بیٹھے ہوئے تمام گنڈوں کو بدماشوں کو الٹا لٹکا دیں، یقین کر لیں یہ قوم کی جیت لیں گے. آج اگر خان صاحب اپنے ان چیئرمینوں کو، ان یوسی ناظمین کو، ان منسٹروں کو اور ان خبیصوں کو جنہوں نے ڈالے بنائے ہیں، جو پروٹوکول لے رہے، کتنے حرامی ہیں، وہ پھر لیڈر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. خبیص وہ خود اپنے آپ کو لیڈر بھی کہتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں. اگر خان صاحب نے عوام میں مقبولیت لینی ہے تو یقین کر لیں کہ جن کے پاس کل کو ٹوٹی موٹر سائیکل نہیں تھی، آج ان کے پاس سوسائٹی کے لیے انویسٹمنٹ ہے، ان کو لٹکا دیں. اگر ان کو لٹکائیں گے تو پھر قوم کا اعتماد بحال ہوگا، وگرنہ یہ لکھ لیں یہ تنظیم سازی کے بعد پی ٹی آئی نظر نہیں آئے گی. اس کے لیے میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ میں نے اور آپ نے یہاں پر اجتماعیت کے لیے اپنا وقت دیا ہے. ہم نے اگر اپنے آپ کو کسی جگہ پہ بھی اسٹرانگ کرنا چاہیے، مضبوط کرنا چاہیے، تو وہ آئیڈیالوجی ہے کہ ہمیں کہنا چاہیے کہ خان صاحب سب سے پہلے تو احتساب کریں. اب چلے مافیا کا تو قانون آڑے آ جاتا ہے، اپنی پارٹی کے اندر جو کھڑے ہیں، جنہوں نے نوٹیفکیشن بیچے ہیں، جو دلال ہیں، جو سب سے بڑے بغیرت ہیں، جو آج بھی ورکنوں کے لہو کا سودا کر رہے ہیں، نہ کہ انسانیت کا. اگر خان صاحب نے اپنی مقبولیت کو، یہ ان کو غلط پڑھایا گیا ہے نا، اندر بیٹھے جو لوگ ہیں نا وہ ان کو غلط سبق دیتے ہیں. آج اگر وہ صرف 3-4 لوگوں کو لٹکا دیں نا، یقین کر لیں کہ پوری دنیا میں تو آنکھیں کھل جائیں گی، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. تو یہی ہم خان صاحب کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے تنظیم سازی نہیں، انسان سازی کی طرف توجہ دیں، کرپشن کی طرف توجہ دیں. جو آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جن کو کل کو کرپٹ کہتے تھے ان کو تو کہتے تھے، تو جو آج آپ کے ساتھ کرپٹ بیٹھے ہیں ان کو ہم کیا کہیں؟ کیا ان کو ہم غازی بنا لیں، اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں؟ یعنی کہ ہر بندہ اس کرپشن کے میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے، جب وہ اس کو لے کر آئے گا تو میں اس کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر کون سا رہنما مانوں گا؟ چلے جی، آخرت والا الحمد للہ رب العالمین. اللہ میاں میں استقامت پہ اکٹھے رہنے کی توفیق دے اور اپنے آئیڈیالوجی کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین. آمین.